معشوق سے ملنے کے بعد کوئی سچا عاشق بیان نہیں کرتا کہ میں عاشق سے مل کے آیا ہوں، معشوق سے مل کر آیا ہوں۔ آداب عشق کے خلاف ہے، آداب عشق کے خلاف ہے یہ اعلان کرنا کہ میں ملاقات کر کے آیا ہوں، اور جبکہ خاص طور پر پابندی لگا دی گئی ہو، خبردار کوئی ہم سے ملاقات کا ذکر نہ کرے، اور حکم دیا گیا ہو اگر کوئی ملاقات کا ذکر کرے تو اسے جھٹلاؤ، تردید کرو، انکار کرو۔ کوئی کہے کہ میری ملاقات ہے امام سے، سمجھ لیجئے یا جھوٹ بول رہا ہے یا خیانت کر رہا ہے۔ خیانت ہے، خیانت ہے۔ اب سادہ سی بات ہے، یہاں تو پنڈی میں تقریر ہو رہی ہے، کچھ ہمارے بزرگ بھی تشریف فرمائے، میں مصلحتاً نام ممبر سے لیتا نہیں، جنرل ہیں اور حضرات ہیں۔ اب ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ان سے روز کا ملنے والا بھی ممکن نہیں ہے کہ برسر عام کہہ دے کہ میری تو ان سے روز ملاقات ہوتی ہے۔ جس دن اس نے اظہار کیا اسی دن اس کی ملازمت ختم ہو جائے گی۔ تم کو اس لیے تھوڑی رکھا ہے کہ تم بتاؤ کہ مجھ سے مربوط ہو، مصلحت کے خلاف ہے، مشن کے خلاف ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں آقا سے ملتا ہوں، ملاقات ہوتی ہے، جو آپ کی حاجت ہو مجھے بتائیے، سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹا ہے، اسے جھٹلائیے۔ شریعت کا حکم ہے، حکم ہے شریعت کا، وہ جھوٹا ہے، کذبو، اس کو جھٹلاؤ۔ توجہ ہے، اس لیے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو زبانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ممکن نہیں ہے کہ لب کشائی ہو جائے۔ امانت داری کے خلاف ہے، دیانت داری کے خلاف ہے، عاشقانہ آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسے حضرات کی فکر نہ کریں جو دعویٰ خود کرتے رہتے ہیں کہ مجھ سے امام سے ربط خاص ہے۔ یہ کہنا کہ ربط خاص ہے دلیل ہے کہ کوئی ربط خاص نہیں ہے۔ آپ آپس میں دیکھ لیں، جو واقعی آپ سے ربط خاص رکھتا ہوگا وہ تھوڑی کہتا پھرے گا کہ میں ربط خاص رکھتا ہوں۔ کبھی کبھی کہیں کوئی ملاقات ہو گئی ہوگی، وہ کہے گا کہ میں ربط خاص رکھتا ہوں۔ عموماً یہ ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ اس سے ہر دور میں کچھ لوگ مہدی بن کے پیدا ہوتے رہے، ہر دور میں اعلان کرتے رہے، ادعا کرتے رہے، دعویٰ کرتے رہے، لیکن یہ دعویٰ کرنے والے سب نہ مہدی کا دعویٰ کرنے والے سچے ہیں اور نہ ان سے ملاقات کا دعویٰ کرنے والے سچے ہیں۔ ہاں، جن بزرگوں پر لطف و عنایت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، وہ بات معلوم ہو جاتی ہے، وہ دوسرے ذرائع سے معلوم ہوتی ہے۔ خود وہ جب تک زندہ رہتے کبھی نہیں کہتے کہ میری ملاقات ہوئی۔ مقدس اردبیلی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ مقدس اردبیلی معلوم ہے مقدس کیوں کہلاتے تھے؟ نجف اشرف میں رہتے تھے، اس زمانے کا نجف اشرف، آج سے پورے 500 برس پہلے، 550 برس پہلے نجف اشرف میں اس زمانے میں نہ بجلی تھی، نہ پانی کا یہ انتظام تھا، نماز شب کے لیے اٹھتے تھے کوئی بھی موسم ہو، اپنے ہاتھ سے کنویں سے
پانی کھینچتے تھے. ایک مرتبہ نماز شب کے لیے اٹھے اور ڈول ڈالا کنویں میں, نکالا تو دیکھا کہ اس میں زر و جواہر ہیں. کوئی نہیں دیکھنے والا ہے, رات کا وقت ہے, سناٹا ہے, جھنجھلا کے الٹ دیا, پروردگار میں پانی چاہتا ہوں, وضو کے لیے زر و جواہر نہیں چاہتا. پانی چاہتا. یہ زندگی کا ایک واقعہ, وہ بھی کسی شاگرد نے دیکھ لیا, چھپ کر دیکھ لیا تو بیان کر دیا. خود مقدس نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, کسی شاگرد نے دیکھ لیا تو بیان کر دیا. یہ مقدس حرم امیر المومنین علیہ السلام میں تشریف, ایک شاگرد, چاہنے والا شاگرد, وہ بھی بیدار ہو گیا اور وہ پیچھے پیچھے چلا. دیکھا کہ دروازے حرم کے بند ہیں, خود بخود کھل گئے. مقدس داخل ہوئے, زیارت پڑھی, سلام کیا, آقا کے سامنے کچھ سوال رکھے تو قبر امیر المومنین سے آواز آئی, مقدس تم اب مجھ سے آج یہ سوالات نہ کرو, اپنے وقت کے امام سے جا کر سوال کرو. جاؤ مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں موجود ہے میرا بیٹا, ان سے پوچھو. گئے, مسجد کوفہ تشریف لے گئے, سوال کیا, جواب ملا, پلٹے تو دیکھا شاگرد کھڑا ہے. کہا تم نے یہ کیا کیا؟ خبردار, جب تک میں زندہ ہوں کبھی زبان پر یہ بات نہ آئے. توجہ ہے, خود نہیں بیان کیا, شاگرد کی زبان پر بھی مہر لگا, جب تک میں زندہ ہوں یہ بات زبان پر نہ آئے. توجہ ہے, تب انسان مقرب بارگاہ بنتا ہے, تب انسان امانت دار بنتا ہے. خواب میں زیارتیں ہوتی ہیں. محقق کو محقق کا لقب کس نے دیا؟ ایک ایک واقعے میں کئی کئی پیغامات ہیں. حالانکہ پہلے سے ذہن آمادہ نہیں تھا کہ میں یہ واقعات بیان کروں گا, مگر بہر عرض کر دوں. محقق حلی صاحب شرائع الاسلام, ان کو محقق کا لقب کس نے دیا؟ امام نے لقب دیا ہے. کس طرح دیا؟ توجہ رہے, بعض مسائل روز پوچھے جاتے ہیں, کیا ہم نماز میں یہ گھٹا سکتے ہیں, کیا نماز میں یہ بڑھا سکتے ہیں, کیا ہم اپنی طرف سے یہ پڑھ سکتے ہیں؟ روزانہ پوچھے جاتے ہیں سوالات. دین میں, شریعت میں آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. توجہ رہے, عشق کے آداب میں سب سے بڑا آداب بندگی ہے. اطاعت, اطاعت فرما برداری, سرکشی نہیں, ضد نہیں, بندگی ہے. کوئی جنرل صاحب ہو اور انہوں نے اپنا گھر ایک جگہ ایسا بنایا ہوا ہو کہ اس پہ نام نہ لگایا ہو, نیم پلیٹ نہ ہو, اور اپنے گارڈز وہاں بٹھا دیے ہوں اور کہا ہو کہ دیکھو تم یہاں کھڑے رہو گے مگر کبھی میرا نام نہیں لوگے زبان پر, تم میرے محافظ ہو, میرا نام نہیں لوگے. اب وہ عشق و محبت کے خاطر نام لینا شروع کر دیں. جہاں منع کیا گیا ہے, جہاں منع کیا گیا ہے وہاں بھی نام لینا شروع کر دیں. کیا عشق ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے عشق ہوگا مگر تم ہمارے لائق نہیں ہو, ہم تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتے.
ہم اس لیے بھروسہ نہیں کر سکتے کہ جو ہم نے کہا ہے بس اسی پر عمل چاہیے، اس سے آگے نہیں۔ توجہ ہے؟ یہ دین کا مزاج کیسے بن سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کو معلوم نہیں، میں قریب ہوں اللہ سے، میں مولا سے قریب ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھ سے خواب میں آ کے مولا نے فرما دیا ہے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو، تم اس طرح مثلا کلمہ پڑھ سکتے ہو، تم اس طرح نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، چھوٹا سا مسئلہ ہے، چھوٹا سا، وہ بچے جو سن تمیز تک نہ پہنچے ہوں، جن سے حرمت مسجد محفوظ نہ رہے، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا مکروہ ہے۔ توجہ ہے؟ جو بچے ممیز ہوں، تمیز سن تمیز تک پہنچ گئے ہوں، چاہے بالغ نہ ہوئے ہوں، انہیں مسجد میں لانا مستحب ہے تاکہ وہ آئیں اور نماز سیکھیں، آداب اسلامی سیکھیں۔ لیکن جو سن تمیز تک نہ پہنچے ہوں انہیں مسجد میں لانا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، صرف مکروہ ہے۔ محقق حلی مسجد میں درس کہا کرتے تھے، ایک دن دیکھا مسجد میں درس کے وقت کچھ بچے آ گئے، نادان بچے جو کھیل رہے ہیں، مسجد کی حرمت باقی نہیں۔ درس روکا، کہا بچوں کو مسجد سے نکال دو۔ دل جگر تھام کے سنیے گا واقعہ، بچوں کو مسجد سے نکال دو۔ شاگرد اٹھے، فوراً انہوں نے اطاعت کی، مسجد سے نکال دیا۔ گھر آئے استراحت فرمانے کے لیے، جب لیٹے آنکھ لگی، خواب میں دیکھا کہ امام عصر تشریف لائیں۔ اور بس فرماتے ہیں کہ کیوں تم نے بچوں کو مسجد سے کیوں نکال دیا؟ آنکھ کھل گئی۔ کوئی اور ہوتا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی؟ غور کیا، دوسرے دن پھر مسجد میں گئے، پھر یہی واقعہ پیش آیا، پھر بچوں کو نکلوا دیا۔ بچے کھیلتے ہوئے آ گئے مسجد میں، کہا نہیں بچوں کو نکال دیجیے۔ پھر آئے، پھر خواب میں دیکھا۔ ایک ایک فرد سن کے جائے دین کیسے باقی ہے۔ 3 دنوں تک وہ خواب میں دیکھتے رہے، اور تیسرے دن خواب ہی میں جرأت کی، کہا آقا میں آپ کا غلام ہوں، مگر آپ زندگی بھر خواب میں آ کر پوچھیں گے تو میں بچوں کو مسجد سے نکالتا ہی رہوں گا، اس لیے کہ اگر آج میں اپنے خواب کی بنیاد پر کوئی ثابت حکم شرعی بدل دوں تو نہ جانے کتنے جھوٹے خواب دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، اور آپ کے آباء و اجداد کا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ آقا 11 معصوموں سے جو ملی ہے میراث، وہ محفوظ کیسے رہے گی؟ امام نے کہا تم محقق ہو، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم محقق ہو۔ ایسے ہی لوگ دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ 14 معصوم ہیں نا، 13 معصوموں کی میراث ہم تک پہنچی ہے، اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جو پہلا معصوم کہے گا وہی دوسرا معصوم کہے گا، وہی تیسرا معصوم کہے گا۔ ہمارے ہاں معصومین کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا، حکم میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے کہا گیا ہو کہ نادان بچوں سے مسجد کو محفوظ رکھو اور بعد میں اجازت دے دی جائے؟ ممکن نہیں ہے نا، ممکن نہیں ہے۔ تو خواب کی بنیاد پر، مشاہدے مکاشفے کی بنیاد پر حکم شرعی نہیں بدل سکتا۔ نماز ہماری اور آپ کی تصنیف کی ہوئی نعت و منقبت نہیں ہے۔ آپ نے تصنیف کی ہے، نماز ثناء الہی ہے، نماز نعت مصطفیٰ ہے، نماز منقبت آل محمد ہے۔ سنو غور سے
سے سنو کیا کہہ رہا ہوں، دیوانہ نہیں ہو گیا ہوں، اور اگر کوئی کہے کہ دیوانہ ہو گیا ہوں تو میں کہوں گا میں بہت سوچ سمجھ کے دیوانہ ہوا ہوں۔ نماز ثناء الہی ہے، حمد الہی ہے، نماز نعت مصطفیٰ ہے، نماز منقبت آل محمد ہے۔ برداشت کرو جو ایک جملہ کہوں، نماز عین تولا ہے، نماز عین تبرہ ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين